میرے چینل میں آپ کو خوش آمدید۔ میں ہوں نیر عباس۔ ایک سوال کیا ہے کسی نے تو سوچا اس کا جواب آپ کو دینا ضروری ہے۔ سوال یہ ہے کہ میرے ایک جاننے والے ہیں، پریشانیوں نے ان کو گھیرا ہوا، ایک پریشانی ختم نہیں ہوتی، دوسری ختم نہیں ہوتی، تیسری پریشانی۔ تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ یار یہ پریشانیوں نے تو میرا گھر ہی دیکھ لیا۔ تو میں نے انہیں ایک بات کہی کہ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مومن پہ 40 دن نہیں گزرتے کہ اللہ کی طرف سے کوئی نہ کوئی امتحان یا آزمائش آ جاتی ہے۔ تو یاد رکھیے گا، یہ بڑی خاص بات ہے، یہ بڑا خاص راز ہے۔ اگر آپ اس کو پا گئے تو آپ راز زندگی پا جائیں گے۔ اللہ کے امتحان اور آزمائشیں اس کے پسندیدہ بندوں پر ہی اترتی ہیں۔ یہ میری بات یاد رکھیے گا، جن سے خالق محبت کرتا ہے نا، ان کے تمام امتحان اور آزمائشیں اسی کائنات میں ان کے لیے ہیں، آگے ان کے لیے صرف سکون ہے۔ اب آپ میری بات کو تھوڑا سا نہیں سمجھیں گے، اب کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہاں پر ہمیں اتنی پریشانیاں دے رہا ہے۔ دیکھیں، خالق ان کندھوں پر ہی بوجھ ڈالتا ہے جس پہ اسے امید ہوتی ہے کہ وہ اٹھائیں گے۔ یہ میری بات یاد رکھیے گا، ان کندھوں پہ وہ بوجھ ہی نہیں ڈالتا جن پہ اسے امید نہیں ہوتی کہ وہ اٹھائیں گے۔ اگر ہم کربلا میں امام حسین علیہ السلام کو دیکھتے ہیں تو یہ یاد رکھیے گا کہ وہ واحد شخصیت تھی کائنات کی اس وقت جو وہ بوجھ اٹھا سکتی تھی۔ تبھی خالق و مالک نے وہ امتحان ان کو دیا، نہیں تو وہاں پہ 1.5 لاکھ صحابہ موجود تھے، یہ امتحان کسی کو بھی مل سکتا تھا۔ کائنات میں تمام انبیاء کی اولادوں نے کچھ نہ کچھ کیا ہوگا، یا ان میں سے کسی انبیاء کی اولاد نے، کسی کے نواسے نے ایسی قربانی نہیں دی ہوگی، کسی کی بیٹی کی اولاد نے ایسے دین کو نہیں چلایا ہوگا جیسے کہ امام حسین علیہ السلام نے چلایا۔ پھر آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ کی محبت کا اندازہ کریں۔ خالق و مالک عرش پہ بلا رہے ہیں، معراج کا واقعہ، اور موسیٰ کوہ طور پہ جا رہے ہیں تو خالق فرماتا ہے موسیٰ جوتیاں اتار کے آؤ، اور آپ عرش پہ جوتیوں سمیت جا رہے ہیں۔ محبت کا یہ عالم دیکھیے کہ 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا اور اللہ کی اور ان کی ملاقات ہے۔ 2 کمانوں کا فاصلہ، جتنا فاصلہ دونوں کے درمیان، اور پھر وہاں پہ جہاں پہ جبریل امین کہتے ہیں کہ یہاں سے میں اوپر نہیں جا سکتا، خالق و مالک نے آپ کو بلایا ہے۔ وہ کہتے ہیں میں یہاں سے اوپر جاؤں گا میرے پر جل جائیں گے، کسی بشر کو نہیں معلوم، کسی فرشتے کو نہیں معلوم اس سے اوپر کیا ہے، وہاں پر آپ گئے ہیں۔ اور پھر امتحان بھی دیکھیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ سے لیے۔ ابھی پیدا نہیں ہوئے تو والد لے لیے، 6 سال کے ہوئے ہیں والدہ لے لی، 8 سال کے ہوئے ہیں دادا چل بسی ہیں، پھر یتیم عبداللہ کے یتیم جو ہیں وہ ابو طالب کی کفالت میں آ گئے ہیں، پھر بڑے ہوئے ہیں تو بیوی کا ساتھ اس وقت چھوٹ گیا جب حالات و واقعات سخت مشکل میں تھے، پھر بیٹوں کی وفات اپنے سامنے ہو گئی، کوئی بیٹا نہیں بچا، نسل جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے چل رہی ہے۔ پھر یہ دیکھیں کہ طائف میں آپ پہ اس قدر بچوں نے پتھر برسایا کہ خون سے نالین مبارک جو ہے وہ تر ہو گئی ہے، لیکن آپ بھی آگے سے امتحان دے رہے ہیں۔ پھر اللہ دیکھیں کہتا ہے فرشتوں سے، یہ دیکھو یہ ہے وہ انسان جس کی میں تخلیق کرنا چاہ رہا تھا۔ آپ یہ مت سمجھیے گا کہ آپ معمولی انسان ہیں، خالق و مالک آپ کا ذکر کرتا ہے فرشتوں میں جب وہ آپ کو امتحان دیتا ہے اور اس میں آپ کامیاب ہوتے ہیں۔ جب صبح 2 رکعت پڑھنے کے لیے صرف 2 رکعت رکھی ہوئی ہے خالق و مالک نے، کبھی آپ کا دل کرے میں 4-6 رکعت پڑھ لوں فرض فجر کی، کیا ممکن ہے؟ نہیں ممکن، صرف 2 رکعت رکھی ہوئی ہے۔ وہ پڑھنے کے لیے آپ کو وہ اٹھاتا ہے، بستر چھوڑتے ہیں، سردی میں گرم بستر چھوڑتے ہیں، ٹھنڈے پانی سے وضو کرتے ہیں، صرف 2 رکعت کے لیے 5 منٹ کے لیے اس کی بارگاہ میں، لیکن وہ چاہتا ہے کہ جو میں کہتا ہوں وہ کرو۔ شیطان توحید کا منکر نہیں تھا، شیطان منکر ہوا اللہ کے حکم کا۔ تو اللہ کا حکم جو ہے نا وہ ہر شخص پہ نازل ہوتا ہے، اللہ کا امتحان ہر شخص پہ نازل ہوتا ہے۔ جب آپ پہ کوئی امتحان یا مصیبت آئے تو کہیں شکر ہے رب کا کہ اس نے مجھے اس امتحان کے قابل سمجھا، صبر کریں، کہیں میں صابرین اور شاکرین میں سے ہوں۔ پھر دیکھیں اس کے بعد جو وہ انعام دے گا نا وہ آپ کی سوچ سے بڑھ کر ہوگا۔ ایک قصہ ہے کہ ایک عورت کے بچے جو تھے وہ پیدا ہوتے تھے مر جاتے تھے، پیدا ہوتے تھے مر جاتے تھے۔ عورت بڑی پریشان، اس نے کہا خالق و مالک کیسا امتحان ہے؟ تو کہا کہ اگر یہ دیکھ لینا کہ جنت میں اس کا کیا مقام ہوگا اور بچوں کے ساتھ کیسے رہے گی تو یہ سب کچھ بھول جائے، یہ اپنے یہ دکھ ہی بھول جائے
جو یہ دیکھ رہی ہے، تو کیا انعام رکھا ہوا ہے خالق نے آپ کے لیے، اس کا آپ کو نہیں پتہ. آپ اس کے پسندیدہ بندے ہیں، اس لیے وہ آپ کو امتحان میں ڈالتا ہے. یہ میری بات یاد رکھیے گا. کبھی یہ مت سوچیے گا کہ پتہ نہیں میرے سے کون سی غلطی ہو گئی ہے. کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا ان کی اولاد جو ہے وہ تھوڑی سی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مہربانیوں کا ایکسٹرا یا اضافی مہربانیوں کا خلاصہ ہوتی ہیں. کچھ کے اندر جو ہے وہ بولنے کی صلاحیت نہیں ہوتی، کچھ مینٹلی تھوڑے سے یا کوئی بھی پرابلم ہوتی ہے. تو یہ مت سمجھیے گا کہ پتہ نہیں میرا کون سا گناہ تھا جس کی وجہ سے خالق و مالک نے مجھے یہ سزا دی ہے. یہ سزا نہیں ہے، یہ امتحان نہیں ہے، یہ آزمائش صرف اس لیے ہے کہ اس کا انعام کتنا بڑا ہے یہ آپ کو معلوم نہیں. اور آپ پہ کیوں ڈالی یہ ذمہ داری؟ خاص طور پہ میں خواتین سے اور بہنوں سے کہوں گا، آپ پہ یہ ذمہ داری کیوں ڈالی؟ کیونکہ اللہ کو پتہ ہے کہ آپ یہ اٹھا سکتی ہیں. مرد اتنا نہیں اٹھا سکتے جتنا آپ یہ ذمہ داری اٹھا سکتے ہیں. اور اس کا اجر کتنا بڑا اجر خالق و مالک نے لکھا ہوگا. جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ روز محشر یہ لوگ لوائے حمد کے سائے کے نیچے ہوں گے، یہ لوگ میرے پرچم کے سائے کے نیچے ہوں گے، میں ان کو ڈھونڈتا پھروں گا. آپ وہ لوگ ہیں جن سے ملنے کے لیے تو انبیاء مشتاق ہوں گے. انبیاء کہتے ہوں گے یہ لوگ کون ہیں جن سے ہم ملنا چاہتے ہیں. پرانی قوموں کے اندر تو ڈاکٹر نہیں ہوتے تھے. قوم عاد و سمود کے اندر تو بیماری نہیں تھی، ان کے اندر تو ڈاکٹر کوئی نہیں تھا. وہ تو ہٹے کٹے پیدا ہوتے تھے، اتنے اونچے اونچے قد کے تھے، پہاڑوں کو کھود کے بنا لیا کرتے تھے. یہ ساری چیزیں اللہ نے امت محمدی کو دی ہیں، تو آپ لوگوں کو دنیا کی عظیم ترین قوم بنایا. اب یہ مت سمجھے گا کہ آپ کا ذکر نہیں ہوتا آسمانوں پہ. آپ کا ذکر ہوتا ہے. ہر اس شخص کا جو کہ کسی امتحان کے اندر سرخ رو ہوتا ہے، اس کا ذکر آسمانوں پہ خالق کرتا ہے. خالق کا وعدہ ہے تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، میں تمہارا ذکر بلند کروں گا. اور کیسا پھر وہ بلند کرتا ہے کہ آج سے 1400 سال پہلے کربلا کی سرزمین پہ اس مارکے میں شہید ہونے والوں کے نام آج بھی ہمیں پتہ ہے. اپنے چچا دادا مامے کا نام پتہ نہیں. آج کسی سے پوچھو چوتھی نسل میں تمہارے دادے کا کیا نام تھا تو وہ نہیں بتائے گا. آج کسی سے پوچھو 7 نسل پہلے تمہارے دادے کی قبر کہاں ہے، وہ نہیں بتائے گا. لیکن بہت کم لوگ بتائیں گے، یعنی کہ جنرل ایک بات کر رہا ہوں. لیکن آپ اس سے پوچھو کہ کربلا میں شہید ہونے والوں کا نام بتاؤ، وہ بتائے گا. امام حسین کی اولاد کا نام بتاؤ تو امام حسین علیہ السلام کی اولاد کا نام بتائے گا. خدا کے ذکر کو جس نے بلند کیا، خدا نے اس کو ایسے نہیں چھوڑا، اس کے ذکر کو بلند کیا. تو اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک اینڈ شیئر کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اور آپ میری ہمت بڑھائیں گے، ہمت بناتے رہیں گے، تو وہ تمام باتیں جو میرے دل میں ہیں، جو میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں، میں آپ کے ساتھ کرتا رہوں گا. لیکن چلیں کیا کہنا ہے اس پہ، ٹھیک ہے. ویڈیو اچھی لگے تو پھر یہی ہے، سبسکرائب کریں چینل کو، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. شکریہ.